میں دوبارہ ساحر صاحب کی شخصیت کی جانب مڑتا ہوں۔ جاوید صاحب ساحر کی شخصیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے محبت کی لیکن شادی نہیں کی، انہوں نے سماجی مسائل سے کبھی آنکھ نہیں چرائی جی اور کبھی اپنے نظریات سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ کی نظر میں ساحر کیسے شخص تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا اپنا شخصیت میں جو ایک تضاد تھا وہ ان کی بچپن کی پرورش کا ان کے اوپر بہت اثر تھا، اور جب ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کی شاعری کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ساحر کو ایک رومانی شاعر کہا جاتا ہے، لیکن ان کا یہ جو رومانی رجحان ہے وہ قاری کو رومان سے انقلاب کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ رومان پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اپنے قاری کو رومان سے انقلاب کی طرف کی لے طرف لے جاتا ہے۔ جاتا اور یہی وجہ ہے کہ جیسا گوہر صاحب نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ شادی نہیں ہو سکی، تو وہ ایک ناکام عاشق کے طور پہ ان کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں سے جو ہے جب امرتا پریتم جی کو ملایا انہوں نے تو کہا کہ ماں یہ دیکھیے یہ امرتا پریتم ہے اور یہ آپ کی بہو ہوتے ہوتے رہ گئی۔ تو اور ظاہر ہے جو کشادہ ذہنی تھی ان کی والدہ کی بھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے امرتا پریتم جو مسلمان نہیں ہے، تو ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ارے بھائی کسی کو بھی لے آتے کسی کو بھی بہو بناتے لیکن گھر تو بسا لیتے۔ گھر تو بسا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عشق کی یہ ناکامی جو ہے ان کے اندر جو ایک جستجو اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، وہ ساحر کو جو ہے اپنے تخلیقی سفر میں جس معراج پر لے جا کر کے کھڑا کرتی ہے وہ بہت کم جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے گوہر صاحب نے ایک بات کی طرف جو اشارہ کیا کہ تہذیب کے تعلق سے، تو ظاہر ہے اور جو منظر نامہ ہے پورا اس میں وہ کہتے بھی ہیں کہ مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل دل سکتی، سکتی ہے۔ اور اس لیے جو ہے ہم وہاں ہیں جہاں تہذیب نہیں پل سکتی۔ تو ساحر جو ہے تہذیب کو بھی عوامی احساسات کا ایک ذریعہ اس کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور اس لیے جو لوگ معیار بندی کی بات کرتے ہیں ساحر جو ہے اس معیار بندی کو رد کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ عوامی سطح پر جو ہے اس معیار سے سمجھوتا نہیں کرتے، لیکن جہاں اس بات کی ضرورت پڑی مثال کے طور پہ جیسے ان کی فلمی زندگی ہے، فلمی زندگی جو ہے اس میں زیادہ تر ہمارے اردو کے شاعروں نے کہا کہ بھائی میری فلمی شاعری کو میری اصل شاعری سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے، ادب سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے، لیکن ساحر جو ہے وہ اس ایسے اہم شاعر ہیں جنہوں نے فلمی شاعری اور ادبی شاعری کا جو ہے فرق وہ مٹا دیا۔ اور یہی وجہ ہے تبدیلیاں ضرور کی، جو چکلے کا ابھی ذکر آیا تو چکلے کا ذکر کرتے ہوئے اس میں جو ہے ٹیپ کا مصرع جو ہے کہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے، اب یہ الفاظ یہ مصرع جو ہے عام قاری کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یا جو سن رہا ہے عام سننے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے، اس کو بدل کر کے جو عام فہم بنایا شاعر نے کہ جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں۔ تو یہ جو شاعر کا کمال ہے، اور سماجی مسائل پر جس طرح سے اور دوسرے ترقی پسندوں نے جو ڈاکٹر انور پاشا نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنی شاعری میں ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر کے اور ساری دنیا کا غم ساری دنیا کے مسائل جو ہے وہ اپنی شاعری میں سمیٹ کر کے اظہار خیال کیا، وہ ساحر کے یہاں بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی ہلکی پھلکی شاعری ہے، ایک فلم کے گانے میں انہوں نے استعمال کیا تھا کہ جو ہے جو بچہ ہے اس بچے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، دھول کا پھول ایک فلم تھی، اس میں ہے کہ تو ہندو ہے یا مسلمان ہے اس کے ماں باپ کا ہی کا پتہ نہیں ہے، تو اس میں جو شخص اس کو پالتا ہے
वो शख्स जो है वो गाना गाता है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। स्थान बनेगा। और इसी इसी गाने में जो है साहिर वो जो फलसफा है हिंदुस्तान का कि वासुधैव कुटुंबकम, जी, वसुधैव कुटुंबकम सारी दुनिया एक खानदान है, उस खानदान को लेकर के जे मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, कुदरत ने हमें बख्शी थी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो इन बाउंड्रीज को जो है वो साहिर तोड़ते हैं, इनको नहीं मानते हैं। और इसीलिए इस तरह के जो गाने जो हिला देने वाले गाने हैं कि आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, इस तरफ वो आजकल वो इस तरफ देखता है कम। तो साहिर ने जो है आम लोगों की हिस्सियात को जिस तरह से मुतासिर किया है और एक शहर में जो है मुब्तला कर देते हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आलमी मंजरनामे पे कहीं भी कुछ हो रहा हो, जो जाहिर है अमीर मीनाई का एक बड़ा मशहूर शेर है कि खंजर कहीं चले वह तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। जिगर में है। तो वो दर्द जो है वो हर तरक्की पसंद के शायर के यहाँ आपको नजर आएगा। और इसीलिए जो है आलमी मंजरनामे को भी उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया। और उनकी एक बड़ी मशहूर नज्म है, आप ने ये फरमाया था कि एक खास नज्म की तरफ भी मैं इशारा करूं, तो उस नज्म की तरफ कुछ बातें करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि पैट्रिस लुमुम्बा कांगो का प्राइम मिनिस्टर था, जो बेल्जियम ने कब्जा कर रखा था उस पर और उस कॉलोनी से आजाद हुआ था। काला था वो, जी, जिसे हिंदी में अश्वेत कहते हैं, ब्लैक। और अमेरिका ने जो है उस पूरी जाहिर है जो अमेरिका का रवैया हर जगह जहां जहां भी जमहूरी तहरीकें रही हैं, ये तारीख है कि अमेरिका ने उसे कुचल दिया और साम्राज्यवाद जो है उसको आगे बढ़ाया। और उसी के तहत पैट्रिस लुमुम्बा जो एक बहुत ही मकबूल लीडर कांगो का था, उसको शहीद कर दिया गया था। और उसको शहीद करने के बाद जो है हमारे पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू का ये रद्द अमल था कि एक मकतूल लुमुम्बा जो है एक मरे हुए लुमुम्बा से ज्यादा ताकतवर होता है। और उसी के तहत साहिर ने जो है जो नज्म लिखी थी वो कुछ इस तरह से है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, होता है। खून फिर खून है, खून है। टपकेगा तो जम जाएगा, काके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, तेगे बेदात पे या रूह लाशे बिस्मिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उड़ाती रहे जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग। जुल्म की किस्मतें नाकारा और रुस्वा से कहो, जब्र की हिकमत पुरकार के ईमा से कहो, महमिले मजलिसे अकवाम की लैला से कहो, खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है, शोले तुंद है खिरमन पे लपक सकता है। और तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचो बाजार में आ निकला है, कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर सर उठाता है। खून चलता रहे तो दबता नहीं संगीनों से, और सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की जो गौहर जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक, खून खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले कि दबाओ बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे
کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے. اب لوگ جو ہے ترقی پسندوں کے خلاف ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ یہ تو نعرے بازی کی شاعری ہے. اب اس نظم کو سامنے رکھیے اور نعرے بازی کو جو ہے سامنے، کیا اس سے بہتر ہمارے احساسات کو، ہماری حس کو جو ہے کوئی اور جھنجھوڑ سکتا ہے کیا؟ کہ اس نظم کو سننے کے بعد جو ہے کافی دیر پا جو اثر ہوتا ہے کہ ہم ایک شہر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور جی کس اس کے میں لیے لکھ رہا ہے؟ کانگو میں جو ہے، جو وہاں کا پیٹرس لممبا جو ہے وہاں وہ شہید ہوا ہے. یعنی ساری دنیا کا درد، سارے عالم کا جو درد ہے، ہر طرح کی ظلم و زیادتی کے خلاف جو ہے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. یہی الزام جو ہے ترقی پسندوں کے خلاف. اب فیض کی جو نظم ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے سوائے نعرے کی کہ اور یہ ہے کیا. اس لیے میں چاہوں گا کہ کبھی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اپنے اس پروگرام میں نعرے بازی کی شاعری پر بھی ایک بحث کروائیے. جی ضرور، نعرے بازی کی شاعری پہ بحث ہم ضرور کروائیں گے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ساحر کی نظموں میں، غزلوں میں ایک پوری دنیا کا درد ملتا ہے. خون دیوانہ ہے، دامن پہ لپک سکتا ہے. میں گوہر صاحب آپ سے طرح پوچھنا چاہوں گا آپ کی طرف، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ کو جانا ہے 4 بجے کانفرنس میں. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. تاج محل جس کو پوری دنیا میں محبت کی نشانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہ ساحر تھے جنہوں نے تاج محل کی ایک نئی تصویر پیش کی، ایک نیا تصور دیا. اور صاحب کیا یہ صرف ایک چیز کو مختلف انداز میں دیکھنے جیسا ہے، یا پھر اس وقت پوری دنیا میں جو بادشاہوں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے نفرت تھی، اس کا نتیجہ ہے؟ گور بھائی انمیوٹ کر لیجیے. یہ جی نظم جو ہے انہوں نے اپنی طالب علم کے زمانے میں لکھی تھی، جی اور یہ نظم چھپی تھی ایک اخبار میں، اور اس کے بعد ایک تہلکہ سا مچ گیا تھا. ساحر سب سے زیادہ مشہور ینگ پوئٹ کی طرح سے، ایک نوجوان شاعر کی طرح سے اس نظم کی وجہ سے مشہور ہو گئے. اور ان کے ایک دوست لکھتے ہیں، 2 باتیں لکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ ساحر سے پوچھا کہ بھائی تم نے تو تاج محل دیکھا بھی نہیں تھا، اور تم آگرہ بھی نہیں گئے، تم نے یہ نظم کیوں لکھ دی، کیسے لکھ دی؟ تو ساحر کا جواب ان کو یہ تھا، اب اللہ عالم صحیح ہے یا غلط، کہ میں نور جہاں والی نظم لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر تاج محل پہ لکھ دی میں نے. غصہ آ گیا. ہاں، اور انہوں نے یہ کہا کہ نور جہاں کے مزار پہ بھی لکھی ہے انہوں نے نظم، جی بہت جی جی خوبصورت نظم ہے. جی جمہور جی کی بیٹی کہا ہے انہیں. تو جواب میں یہ بھی تھا کہ بھائی میں شاعر تو تھا ہی، تو تصور تو ہے ہی میرے پاس، لیکن تھوڑا بہت جغرافیہ بھی جانتا تھا. تو مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ جمنا کے کنارے ہے، اور اس نظم کے لکھنے کے لیے مارکسزم میرے لیے کافی تھا. تو یہ نظم کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نظم کہہ رہی ہے کہ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سبت جس راہ پہ ہوں ستوت شاہی کے نشاں، ان پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی، وغیرہ وغیرہ. جی جی یہ اب تک کی شاعری جو ہو رہی تھی اس میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ تاج محل کو اس نظر سے دیکھ سکے. تاج محل کی خوبصورتی میں اس نظم کے اندر بھی ساحر نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، لیکن یہ کہ پرانے زمانے کو، پرانی تہذیب کو، پرانے وقت کو آپ ایک مسئلہ بنا کر کے اور سینہ کو بھی شروع کر دیں، ماتم کریں اس کا کہ یہ وقت بہت برا ہے اور پرانا وقت اچھا تھا. اور اب تو ہماری سرکار جو ہے وہ ہمیں 5000 سال پہلے لے جانے میں لگی ہوئی ہے. کچھ لوگ پاکستان میں 1400 سال پیچھے لے جانے میں لگے ہوئے تھے، ہمارے یہاں تو اب 15,500 سال پیچھے لے جانے میں لگے ہوئے ہیں. 15,000 شاید یا 15 لاکھ لے جانے میں لگے ہوئے ہیں. کیا ان کے آنکڑے مجھے معلوم نہیں. بہرحال میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، سائنٹسٹ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں یہ بات. لیکن یہ کہ ساحر کس چیز پہ انگلی اٹھا رہے ہیں،
साहिर इस पे उठा रहे हैं कि ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वो उसकी खूबसूरती से मुनकिर नहीं है। ये चमनजार है, जमुना का किनारा है, ये महल है, ये मुनक्कश हैं, दरो दीवार हैं, ताक हैं, ये सब कुछ खूबसूरत है। लेकिन क्यों उड़ाया है मजाक? इसलिए कि मेरे और तेरे अजदाद, उनका नाम नहीं है कहीं, जिन्होंने सन्नाई ने बख्शी थी से शक्ल जमील, वो कहाँ है? साहिर सवाल उठा रहे हैं। साहिर सवाल उठा रहे हैं कि शहनशाहियत जो थी वो एक गलीज चीज थी, वो एक गंदा निजाम था जिसने के उन सबको, मतलब उनका नाम ही नहीं है जो जिन लोगों ने ये खूबसूरती बख्शी है से। तो ये सवाल उठाना कि तू शहनशाहियत के साथ खड़ी होगी या मेरे साथ खड़ी होगी, ये फैसला तुझे करना पड़ेगा, यहां जाने का मतलब ये है। मेरा मानना यह है कि साहिर की नजरें जो हैं वो जिस तरह गालिब के यहाँ मिलता है हमको, कि गालिब के यहाँ बहुत ज्यादा मिलता है कि वो सीधे तरीके से किसी चीज को देख ही नहीं सकते थे, वो तो हमेशा कुछ ऐसा एंगल निकालते थे जो आपको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ हिंज कर दे अंग्रेजी जबान में, कि आप हिल जाएं, अच्छा ये मतलब है, ओहो ऐसे तो मैंने देखा ही। साहिर के यहाँ भी ये बहुत मिलता है कि मैंने ऐसा नहीं देखा था, मैंने इस तरह से नहीं देखा था इसको। और उसमें जो जावेद ने भी बात कही और अनवर भाई ने भी बात कही, तो उन्होंने ये बात कही है कि ख्यालात के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो इनकलाबी शायर है, वो चाहे ताजमहल कह रहा हो या कोई और नज्म हम ले लें, मादाम ले लें, या कोई सी उनकी नज्म ले लें, वहां पर इश्क शुरू होता है और वो घुल मिल जाता है इनकलाब के साथ। इनकलाब हाथ मिला रहा होता है पर्सनल इश्क के साथ, दोनों गले मिल रहे होते हैं। और ये खूबसूरती साहिर के यहाँ बहुत ज्यादा बहुतात में मिलती है हमको। एक चीज और जो बहुत बहुतात में मिलती है वो ये है कि इश्क किस तरह से एनवायरनमेंट, नेचर, कुदरत के साथ किस तरह मिल जाता है। तू चली जाएगी परछाइयां रह जाएंगी, ये है कि हो सकता है कि तू ना मौजूद हो, महबूब मौजूद ना हो, लेकिन तेरे लबों की लाली जो है वो फूलों में मिलेगी मुझे। ये उल्टी तरह से देखने का जो शायर के पास वो है, ये और किसी शायर के यहाँ मुझे नहीं दिखाई देता, कि वो पर्सनल इश्क को इनकलाब की तरफ तो ले जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पर्सनल इश्क को, जो एनवायरनमेंट है, जो जो हमारी कुदरत है हमारे चारों तरफ, उसके साथ देख रहे हैं। इश्क जो है उनका कुदरत से अलग नहीं है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का अंधेरा है, इससे शुरू करते हैं, खूबसूरत मंजर है और उसमें वो इश्क कर रहे हैं। ये शायर के यहाँ दिखाई देता है। और एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूं मैं कि अकेला शायर, परछाइयां पढ़नी है। जी, मैं परछाइयों पे ही आ रहा था। जब पढ़नी होगी तो पढ़नी होगी, लेकिन परछाइयों के बारे में पढ़ दीजिए क्योंकि आपके पास आपको जाना भी है। जी जी, आप वो खास बात बता दें पहले। हाँ, उसके बाद मैं पढ़ देता हूँ। ये परछाइयां का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। अकेली नज्म है उर्दू जबान के अंदर उस वक्त तक की, बाद में औरों ने कोशिश की है, लेकिन अकेली नज्म है जो फ्लैशबैक में चल रही है। यानी जो टेक्निक उसकी है, फिल्म की है, वो साहिर अदब के अंदर लेकर गया। फ्लैशबैक में इससे पहले नज्में, गजलें, कसीदे वगैरह फ्लैशबैक में नहीं लिखे गए, ये शुरू ही फ्लैशबैक से होती है। मैं उसका कुछ हिस्सा सुना देता हूँ परछाइयां का। जवान रात के, कहीं हावजा हो सकता है कि साथ ना दे तो एक आध लफ्ज इधर उधर हो जाए, तो मुझे माफ करें। इस माफी के साथ सुन लीजिए। जवान रात के सीने पे दूधियां अचल, मचल रहा है किसी ख्वाब बनमरी की तरह, हसीन फूल हसी पत्तियां,
हंसी शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाज़नी की तरह, फिजा में घुल से गए हैं उफ़क़ के नर्म ख़ुतूत, ज़मीं हसीन है ख्वाबों की सरज़मीं की तरह। ज़मीं हसीन है ख्वाबों की सरज़मीं की तरह, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी यमी की तरह, उन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश होठ से कुछ कहने सुनने आए, न जाने कितनी कशाकश से कितनी काविश से, ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाएं, कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक मौज के झकोले पर मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, तुम्हारे ही हो तुम्हारे ही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए जिस्म जान चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेपती डरती, खुद अपनी साये की जुम्बिश से खौफ खाए हुए, रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक मौज के झकोले पर मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जोड़े में, तुम्हारी आंख मसरत से झुकती जाती है, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, जबान खुश्क है आवाज रुकती जाती है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाएं हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लबों पे साए हैं, तुम्हें गुमान के अब हम कभी न बिछड़ेंगे, मुझे यकीन के हम मिलके भी पराए हैं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्ज़ करम से उठा रही हो तुम, सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, वो लम्हे कितने दिलकश थे, वो घड़ियां कितनी प्यारी थी, वो सेहरे कितने दिलकश थे, वो लड़ियां कितनी प्यारी थी। नागाह लहकते खेतों से टापों की सदाएं आने लगी, बारूद की बोझल बू लेकर पश्चिम से हवाएं आने लगी, मगरिब के मुहज्जिब मुल्कों से कुछ खाकी वर्दी पोश आए, इठलाते हुए इठलाते हुए मगरूर आए, लहराते हुए मदहोश आए, खामोश जमी के सीमों में खेमों की तनाबें गड़ने लगी, मक्खन से मुलायम राहों पर बूटों की खराशें पड़ने लगी, वगैरह वगैरह। बेहद शुक्रिया, ये बहुत बहुत लंबी है और बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। आपने किस दौर में पहुंचा दिया, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। गौर साहब, आपको अगर आपका जैसे टाइम मुझे तय था कि दूसरी मुझे कॉन्फ्रेंस में, इजाजत दें जी, अगर। तो आप इजाजत नहीं, आप बेहद शुक्रिया आ सकते जावेद हैं। भाई आदाब, अनवर भाई आदाब, और खुर्रम साहब आपका बहुत बेहद अच्छा लगा। शुक्रिया, और बेहद मोहब्बत के साथ आज के आपने बाद मैं बुलाया। आपको कभी भी साइंसदान नहीं कहूंगा। साइंसदान, आपका तारुफ जो है वो गलत है बेसिकली। मैंने बुनियादी तौर शायर पर को शायर साइंसदान हैं। की नजर से देखा है, इसीलिए डेफिनेशन का शायर मानता हूँ। आदाब। ठीक जवाहर है। साहब बुनियादी तौर पर शायर हैं। जी, फितरतन शायर हैं। जी। बेहद शुक्रिया गौहर भाई। हम आगे अपनी बात बढ़ाते हैं। अनवर पाशा साहब से मेरा सवाल है। जी, अनवर पाशा साहब, साहिर की शायरी का मरकज जो है बुनियादी तौर पे जुल्म और जबर के खिलाफ जद्दोजहद है, लेकिन उन्होंने इश्क भी किया है। इनके इश्क का इनकी शायरी पर कितना असर नजर आता है आपको? पूरी शायरी इश्क के उस जज्बे में डूबी हुई है। पूरी शायरी, अगर साहिर की शायरी पे आप गौर करें तो जाहिर है कि अभी गौहर साहब ने, आपने उनसे ताजमहल के हवाले से सवाल किया था। ताजमहल के हवाले से मैं समझता हूं कि साहिर ने इश्क को भी डिफाइन करने की कोशिश की, मोहब्बत को भी डिफाइन करने की कोशिश की, और मोहब्बत के असल रंग को उजागर करने की कोशिश की है कि मोहब्बत को सोने के सिक्कों से नहीं तौला जा सकता, चांदी के सिक्कों से नहीं तौला जा सकता। ताज क्या है? ताजमहल बुनियादी तौर पर दौलत का मुजाहरा है। एक बादशाह ने अपनी दौलत का मुजाहरा किया है। ताज की तामीर तो बुनियादी तौर पर मजदूरों ने की थी। असल तामीर तो उसकी, जिसका दर्द उन्होंने कहा भी कि वो जिन्होंने इसकी तामीर की थी, उनकी जाहिर है कि कोई वक़्त नहीं है और ताज के सामने, और ताज पे कब्जा जाहिर है कि उसके हवाले से हम जानते हैं, शाहजहां के हवाले से जानते हैं, मुमताज महल के हवाले से जानते हैं।
ان کے حوالے سے نہیں جانتے جو معمار تھے اصل تاج کے. تو بنیادی طور پر ساحر کے ہاں جو عشق کا تصور ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو آپ ذات تک محدود کر کے نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ کائنات سے عشق نہیں کرتے, آپ دنیا کے تمام انسانوں سے عشق اگر آپ نہیں کر سکتے, وہ ہے نا کہ وسودھا کٹمبکم کی بات کی علی جاوید صاحب نے, وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر پوری دنیا کو اپنا خاندان, اپنی فیملی اور اپنا سمجھنا ہے. تو یہ جو جذبہ ہے یہ بھی عشق کا ہی جذبہ ہے, یہ بھی محبت کا ہی جذبہ ہے. اگر کسی عاشق کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے اور وہ صرف ذات تک محدود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عشق نامکمل ہے. تو ساحر کے آپ دیکھیں گے کہ عشق کو اگر آپ ایک فلم میں انہوں نے ایک غزل تھی ان کی, ایک فلم میں اس کو شامل کیا گیا ہے جس کا ایک شعر ہے جس میں نا کہ وہ جب تم مجھے اپنا کہتے ہو اپنے پہ غرور آ جاتا ہے, وہ جو وہ یاد آئے گا, مجھے فلم کا نام نہیں یاد آ رہا, اس کا ایک شعر ہے, بہت خوبصورت شعر ہے. اس میں عشق کو ایک طرح سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ جب تم سے محبت کی ہم نے تب جا کے کہیں یہ راز کھلا, جب تم سے محبت کی ہم نے تب جا کے کہیں یہ راز کھلا, مرنے کا سلیقہ آتے ہی جینے کا شعور آ جاتا ہے. یہ جو جذبہ ہے محبت کا, یہ قربانی کا جذبہ ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ محبت کے لیے, اور وہ جذبہ ایسا جذبہ ہے کہ لافانی جذبہ ہے. تو ساحر کا جو جذبہ تھا, ساحر کا جو عشق کا تصور تھا وہ اسی طرح کا عشق کا تصور رہا ہے, اور وہ ان کی مختلف نظموں میں ابھر کر کے تصور آتا ہے, وہ مختلف حوالوں سے تصور ابھر کر کے آتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ان کی ذاتی عشق کی بات کی تھی اور ناکامی کی بات بھی آئی, ان کی عشق کی ناکامی کی بات آئی, لیکن کہیں تلخی نہیں پیدا ہوتی. محبوب سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کشی, وہ جو ان کی نظم ہے کہ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں, جی بہترین اظہار عشق کا کہ اگر آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن حالات اس طرح کے ہیں کہ جہاں ممکن نہیں ہے ساتھ آگے بڑھ پانا, تو وہاں ایک طرح سے ایک رواداری کے ساتھ اور اس جذبے کو قائم رکھتے ہوئے, محبت کے جذبے کو قائم رکھتے ہوئے اپنی راہیں الگ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت محبت کا ایک ایسا اظہار, ایک جس میں زندگی کی کہ وہ تمام شیڈز موجود ہیں ساحر کے ہاں. آپ دیکھیں ان کی جو نظمیں ہیں, آپ کسی نظم کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, اس میں بھی انہوں نے خواتین سے جو عورتوں کے حقوق کی باتیں ہو رہی تھی. یہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ساحر صرف ظلم کے خلاف نہیں تھے. ترقی پسندی صرف ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام نہیں ہے, بلکہ ترقی پسندی میں ہر طرح کے استحصال اور ہر طرح کی تنگ نظری, ہر طرح کی رجت پسندی اور ہر طرح کی تفریق, جو تفریق ہے, جو ڈسکرمنیشن معاشرے میں مختلف بنیادوں پر جس طرح ڈسکرمنیشن رہی ہے ہمارے معاشرے میں, دنیا میں طبقاتی نظام کے تحت, ان سب کے خلاف آپ ساحر کی نظموں میں, ساحر کی شاعری میں وہ سارے تصورات ابھر کر کے آتے ہیں. اور میں ان تمام تصورات کو اگر جوڑتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے ان کی جو نظم ہے جس میں انہوں نے, میں اس کے کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں فیض کی جو نظم ہے, کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیض کی جو نظم ہے, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, بالکل اسی طرح کی فکر کا اظہار انہوں نے ایک دوسری نظم میں کیا ہے. وہ نظم ابھی میرے پیش نظر نہیں ہے, لیکن مجھے یاد نہیں آ رہے اس کے اشعار, لیکن بالکل وہی خیال ہے اس میں کہ وہ محبت کے جذبے سے سرسا, بالکل اشعار ہے بالکل محبت کے جذبے سے سائد, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس محبت خالص وہ محبت جو صرف ذات تک محدود ہو, جو صرف اپنے اس محبت کے اظہار تک محدود ہو, وہ اس کو ایک طرح سے ناکافی تصور کرتے ہیں. اور جب تک دنیا کے ان تمام معاملات کے ساتھ اپنے محبت کے جذبے کو ہم آہنگ نہیں کر سکتے آپ, تو ظاہر ہے کہ آپ ایک بہتر عاشق کا تصور نہیں قائم کر سکتے. ظاہر کہیں تصور بھر کے آتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ان دائروں سے نکل بھی رہے ہیں جو ذات تک محدود کر دینے والا تصور ہے عشق کا, اور ایک ایسے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں جو ایک بہت ہی وسیع تر دائرہ ہے, جو بے کرہ دائرہ ہے, جہاں انسانیت سے محبت جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو یہ ساحر کا تصور محبت کر رہا ہے, بھلے وہ اپنی زندگی میں ناکام ہو گئے ہوں محبت میں, لیکن جو ان کی شاعری میں جو محبت کا جو رنگ ہے, اور دنیا سے جس طرح سے محبت کا رنگ ان کی شاعری میں ابھرتا ہے جنگ کے خلاف, یہ بھی کیا ہے, انسانوں کا خون ہونا. بالکل صحیح فرمایا تھا, کوئی فاتح نہیں ہوتا جنگ میں. آپ فتح کس کا جشن کس کا منائیں گے؟ موت کا جشن منائیں گے. اس طرف مرے ہوں یا اس طرف مرے ہوں, خون تو انسانوں کا ہوتا ہے. ان کی نظر اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجیے کہ خون بنیادی طور پر انسانوں کا ہوتا ہے. تو یہ محبت ہے انسانیت سے, یہ محبت ہے انسانی قدروں سے,
اور یہ اصل محبت کا جذبہ ہے جو ساحر کے ہاں موجود ہے. اور کہیں ان کے ہاں اپنی ذاتی زندگی میں محبت کی تشنگی کا اظہار نہیں ہوتا اس طرح سے ان کی نظموں میں. وہ جذبہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب اپنے آپ کو اس بحر بےکراں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، انسانیت کی کہ اس بحر بےکراں کے ساتھ، تو ان کی محبت کی تاب جو ہے وہ اور ایک طرح سے بڑھ جاتی ہے، اس کی آب و تاب اور بڑھ جاتی ہے. جی آپ نے صحیح فرمایا کہ کہیں بھی شاعر کی شاعری میں محبت میں ناکامی کا جذبہ کہیں نظر نہیں آتا. اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ محبت کا جذبہ بنیادی طور پہ قربانی کا جذبہ ہے، اور ترقی پسندی صرف ظلم کے خلاف نہیں بلکہ ہر طرح کی تفریق کے خلاف آواز ہے. اب میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی جو پسندیدہ نظم ہے یا غزل ہے شاعر کی وہ یوں تو بہت ساری نظمیں ہیں، بہت جی ساری جی غزلیں بڑا بھی ہیں، ان کی انتخاب کرنا بہت مسلسل مشکل ہے. غزلیں بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس موقع کے لیے ابھی وقتی طور پر میرے ذہن میں ایک نظم ہے، میرے گیت. آپ جانتے ہیں کہ ساحر جو ہے ظاہر ہے کہ فلموں کے لیے لکھا انہوں نے، لیکن ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھی. وہ لکھا بھی انہوں نے کہ کس طرح سے یہ فن کو بیچنا ایک طرح سے، اس کا تصور کرتے فن کو بیچنا، فن بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ اس تصور کو مانتے تھے. وہ میرے گیت میں یہ کچھ اس کے اشعار میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے، میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میرے دل کو شاید عشق کے نغموں سے نفرت ہے. یہ وہ خیال دیکھیے، تصور جی دیکھیے جی شاعر کا وہ خیال. میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میرے دل کو شاید عشق کے نغموں سے نفرت ہے. میری دنیا میں کچھ وقت نہیں ہے شعر و نغمہ کی، میرا محبوب نغمہ شور آہنگ بغاوت ہے. مگر اے کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو، میں جب تاروں پہ نظریں گاڑ کر آنسو بہاتا ہوں تو اپنی زندگی کو موت کے پہلو میں پاتا ہوں. میں شاعر ہوں، مجھے فطرت کے نظاروں سے الفت ہے، میرا دل دشمن نغمہ سرائی ہو نہیں سکتا. مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے، میرا مقصد فقط شعلہ نوائی ہو نہیں سکتا. میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، یہ وہی آپ آ جائیں وہ پچھلی محبت میں نہ مانگ، کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں مفلسوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، حکومت کے تشدد کو، امارت کے تکبر کو، تو دل تابے نشاط بزم عشرت لا نہیں سکتا. میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. یہ ہے محبت کو، زندگی کو، فن کو دیکھنے کا زاویہ نگاہ ساحر کا. اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ محبت کی اہمیت سے انکار ہے ان کو، لیکن محبت کو ایک وسیع تر مفہوم فراہم کرنے کا کام ساحر نے کیا. میں اس کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وقت ہے یا جی 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 ایک بہت خوبصورت سی ان کی نظم ہے، اس کے کچھ اشعار میں آپ کو سنانا چاہوں گا. تقسیم کے بعد کے حالات، جو دونوں ملکوں کے درمیان جس طرح سے خون کی ندیاں بہیں اور جو مظالم ہوئے دونوں طرف، انسانیت پر مظالم، مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے کا جو پورا ایک دور تھا. وہ طرب زاروں پہ کیا بیتی، صنم خانوں پہ کیا گزری. آپ ڈکشن بھی دیکھیے بہت خوبصورت، میں نے کہا کہ کمپرومائز نہیں کرتے، بالکل وہ خیال کی سطح پہ بھی اور زبان کی سطح پہ بھی اس معیار کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. طرب زاروں پہ کیا بیتی، صنم خانوں پہ کیا گزری، دل زندہ تیرے مرحوم ارمانوں پہ کیا گزری. زمین خون اگلا، آسمان آگ برسائی، جب انسانوں کے دن بدلے تو انسانوں پہ کیا گزری. آزادی، انسانوں کے دن بدلے، اس آزادی میں کیا کچھ ہوا. جب انسانوں کے دن بدلے تو انسانوں پہ کیا گزری. ہمیں یہ فکر ان کی انجمن کس حال میں ہوگی، انہیں یہ غم کہ ان سے چھٹ کے دیوانوں پہ کیا گزری. میرا الہاد تو خیر ایک لعنت تھا سہائے اب تک، اور کیجیے گا. وہ ظاہر ہے کہ ترقی پسندی سے تعلق تھا ان کا الہاد، اور وہ اشارہ ہے پاکستان کی طرف اشارہ، آپ دیکھیں اس میں. میرا الہاد تو خیر ایک لعنت تھا سہائے اب تک، مگر اس عالم وحشت میں ایمانوں پہ کیا گزری. یہ منظر کون سا منظر ہے پہچانا نہیں جاتا، سیاہ خانوں سے کچھ پوچھو شبستانوں پہ کیا گزری. اور یہ دیکھیے اس میں چلو وہ کفر کے گھر سے سلامت آ گئے، لیکن بہت بہت
بہت اہم شعر ہے، اس پر غور کیجیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حاصل غزل ایک طرح سے یہ غزل ہی ہے ایک طرح سے. سیاہ خانوں سے چلو وہ کفر کے گھر سے سلامت آ گئے، لیکن خدا کی مملکت میں سوختہ جانوں کیا کیا گزری. اس سے بڑا جو تصور ظاہر ہے کہ ایک درد مند دل رکھنے والا انسان، ایک ایسا شاعر جو اپنی ذات کو ظاہر ہے کہ اپنی محبت کی بات کی تھی، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جب ذات جو ہے وہ ایک طرح سے غم جانا میں غم جانا جو ہے وہ غم دنیا میں اگر تبدیل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معراج ہے انسانی فکر، انسانی محبت اور انسانی عشق کی ایک طرح سے معراج ہے. اور ساحر اس سطح پر تھے، محبت کی سطح پہ تھے، عشق کی سطح پہ تھے ساحر. آج کی یہ محفل ختم کرنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے، اور اتنی معلوماتی تھی میرے خیال سے قومی آواز کے ناظرین سامعین کے لیے یہ پہلی کانفرنس ایسی ہوگی جس میں ان کو اتنا زیادہ چیزیں پتہ لگی ہوں گی، اور خاص طور سے ساحر کے بارے میں وہ پہلو جن کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے. جیسے میرے استاد محترم نے بتایا کہ عبدالحی نام کیوں رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کے پڑوسی کا نام تھا. بہت ساری چیزیں، یا گوہر صاحب نے جیسے بتایا کہ ڈیفینیشن، یا جیسے انور پاشا صاحب نے کہا کہ محبت کا جذبہ جو ہے بنیادی طور پہ ان کے قربانی کے جذبہ تصور کرتے تھے. تو یہ میں آپ تینوں، مطلب گوہر صاحب چلے گئے مگر آپ دونوں کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور آخر میں بھی ایک جو ساحر کی ایک غزل بچپن سے سنتا آیا ہوں وہ میں سنا کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. تاج محل ظاہر ہے اس کا بہت حصہ گوہر بھائی نے سنا دیا ہے، مگر مجھے بھی پسند ہے تو میں بھی سنا دیتا ہوں. تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانے، سب جس راہ میں ہوں ستوت شاہی کے نشان، اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانے، میری محبوب پس پردہ تشہیر وفا، تو نے ستوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا. ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے. یہ عمارات و مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، سینہ دہر کے ناسور ہیں کونہ ناسور، جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون، میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل، ان کے پیاروں کے مقابر ہیں بے نام و نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل، یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. تاج محل کا جو تصور پوری دنیا میں ہے اس کے بالکل عین مخالف ایک تصور دیا ہے، اور بہت ہی شاندار تصویر پیش کری ہے. اسی کے ساتھ آپ دراصل پہلو ہے نا، جو سنائی کا پہلو ہے، جو معمار ہے، اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہے، میں اسے دیکھوں گا کہ کیفی کی بڑی مشہور نظم ہے ایک مکان، آپ اس مکان کو سامنے رکھیں اور ساحر کی یہ نظم تاج محل کو سامنے رکھیں. کیفی بھی جو ہے اپنی نظم میں کہتے ہیں کہ بن گیا قصر تو پہرے پہ کوئی بیٹھ گیا، سو رہے خاک پہ ہم شوری سے تعمیر لیے، آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی. بہت خوب. اس میں پوری جو انسانی ارتقاء کی جو تاریخ ہے وہ، اب یہ اندازہ مجھے نہیں ہے کہ پہلے کیفی نے وہ نظم، بہرحال دونوں ایک دوسرے کے خیالات کا ایکسٹینشن ضرور کہی جا سکتی ہیں، بہترین جو، اور اسی لیے جو ہے وہ تعمیر کرنے والے کا نام آج کوئی نہیں جانتا ہے. ہم جو ہے تاج محل کے تعلق سے جو ہے وہ شاہ جہاں اور
उनकी मुमताज बेगम महल। मुमताज महल को जानते हैं। जी जी कौन उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था, मेमार कौन था, वो बेनामो नमूद रह गए। बेनामो नमूद। तो जी जी, तो इस शुक्रिया बहुत कश्मकश बहुत। को भी- जी और इंशाल्लाह फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे और इसी तरह बैठेंगे और किसी और जरूर। मौजू के साथ। और जो मौजू मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया उस मौजू पे हम दोबारा बात करेंगे, नारेबाजी की उस पे। जी तो शुक्रिया बहुत बहुत।